آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، کیا انعام ہے جو سب سے قیمتی ہے، اور اس انعام کو حاصل کیسے کیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب گناہگاروں کو، ہم سب محتاجوں کو اس بڑے انعام کا حقدار ٹھہرا دے، اور اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں اس بڑے انعام کا حقدار بنا دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سعادتوں کی مختلف قسمیں ہیں، خوش بختی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہمارے نزدیک خوش قسمتی کا ایک معیار ہو سکتا ہے کہ کسی کی لاٹری نکل آئی، کسی کے بچے زیادہ پڑھ گئے، یا کسی کا کاروبار بہت جلدی چل گیا، کوئی اس نے پروڈکٹ لانچ کی تھی، کوئی کاروبار سٹارٹ کیا تھا، 1-2-4 سال میں، 2-4 مہینے میں وہ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک کامیاب انسان، فلاح پانے والا انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش قسمت انسان بھی اسے قرار دے دیا جائے۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کامیابی کے جتنے پیمانے، جتنے سیغے، جتنے معیارات ہیں، ان میں سے کوئی بھی معیار ہمارے ترازو پر پورا نہیں اترتا، بلکہ وہ معیار ہی علیحدہ ہے، اور وہ خوش قسمتی کے علیحدہ علیحدہ پیمانے ہیں۔ کسی انسان کو جنت مل گئی، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بندہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر گیا۔ یقیناً جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی لیے ہم زمین کے سینے پر آئے ہیں کہ اس امتحان کی زندگی میں چند سال گزارنے کے بعد ہم ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر جنت کے اندر ایک نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بالا تر نعمت ہے، یعنی ایک انسان جنت الفردوس میں چلا جائے، اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور پھر جنت بڑی قیمتی، اللہ کا دیدار سب سے قیمتی، لیکن ان سے بھی بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر، وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ میں اللہ کائنات کو بنانے والا مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے باغات بہ رہے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، اور ہمیشگی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اس کے نیچے ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کی نہریں ہیں، ہمیشگی کے میوے ہیں۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے آدم کے بیٹو، ان جنت کی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ میں کسی انسان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ راضی ہونے کا اعلان کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ایک سوال کریں گے، صحیحین کی روایت ہے، اللہ سوال کریں گے حل رضیتم، اے میرے بندو کیا راضی ہو؟ جس طرح ہم کسی کی خدمت کریں، کسی کا اکرام کریں، کسی کی بہت زیادہ خدمت کریں تو ہم پوچھتے ہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمی ہم نے چھوڑی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پوچھتے ہیں یار کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جو تمہارے معیار پر پوری نہ اترتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہو اس کے مطابق خدمت نہ ہوئی ہو، تو ہم اوپر سے کہہ دیں جی بس الحمدللہ بہت اچھی خدمت کیجیے آپ نے۔ لیکن کائنات کے امام نے فرمایا جب اللہ یہ سوال کریں گے حل رضیتم، کیا تم سارے راضی ہو گئے ہو؟ کائنات کے امام نے فرمایا ساروں کا وجود بولے گا، ایک ایک جسم کا عضو بولے گا اے اللہ اس سے بہتر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کو تو نے ایسی نعمتیں دی ہیں جو پہلے کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ کون سی نعمت ہے جو تو نے ہمیں نہیں دی؟ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو نعمتیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو نعمتیں پہلے لوگوں نے استعمال کی، پہلی قوموں نے استعمال کی، جنت کی نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ اور مختلف ہوں گی۔ وہ نعمتیں کسی نے سوچی بھی نہیں ہوں گی کیسی ہوں گی، وہ ہم گمان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن کا دائرہ ہی اتنا نہیں ہے۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب پر جو ان کا دل دے گا، ان کی زبان دے گی، ان کا پورا وجود دے گا، کیونکہ ان کے پاس رہ ہی کچھ نہیں گیا، ہمیشہ کی جنت میں نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ پھر ایک اور سوال کرے گا اے میرے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسی نعمت نہ دوں جو نعمت جو تمہارے پاس موجود ہے ان ساری نعمتوں سے بڑی ہے؟
اہل جنت حیران ہو جائیں گے، کائنات کے امام نے فرمایا، اور وہ کہیں گے یا رب ذوالجلال اور کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو آج اس لمحے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر اپنی رضا کی بارش کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے میری خوشنودی ہے اور میں رب ذوالجلال تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رضا میرے بھائیوں کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور میں قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کہ اللہ نے قرآن پر زندگی کے اندر ان کے جیتے جاگتے وجودوں کے اوپر یہ انعام نازل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے صحابہ سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے میرے نبی کے ساتھیوں سن لو، میں رب تمہارے اوپر راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ انعام جنت میں جا کے ملنا ہے اہل جنت کو، سب سے بڑا۔ اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ زمین کے سینے پر جیتے جاگتے یہ انعام سناتے ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو آج میرے بھائیوں زمین کے سینے پر چلتے ہوئے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کر جائیں کہ جن اعمال کے ساتھ خاص طور پر اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے، بہت سارے اعمال ہیں زندگی کے اندر جو میں اور آپ کرتے ہیں، ان کی مختلف نیکیاں ہیں۔ جس طرح اگر کوئی انسان امام سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی نماز اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اخلاص کے مطابق اجر بڑھتا رہتا ہے، نیکی بڑھتی رہتی ہے۔ بہت سارے اعمال جس طرح بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے، رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ سلام کرنے پر 30 نیکیاں، قرآن کا ہر لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں، یعنی نیکیاں ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر آیا ہے کہ ان اعمال کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا امر میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی انسان کے اوپر تب نازل ہوتی ہے جب انسان اپنے والد کو راضی کرتا ہے، یعنی والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا والد اس سے خوش ہے، اور خوش تو والدین تو محبت کرتے، والدین تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی زندگی گزاریں، لیکن والد کی خوشنودی، والد کا راضی ہو جانا، اور والد کو بغیر دعا کا کہے والد کا آپ کے لیے جھولی اٹھا لینا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے اوپر رب راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا نہیں ہے والد صاحب دعا کیجیے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ جب آپ نے رات کو ان کے پاؤں دبائے، ان کے سر کا مساج کیا، ان کے پاؤں پہ تیل لگایا، ان کی ٹانگیں دبائیں، بس اٹھ کے چلے جائیں، جو والد کے دل سے وہ ٹھنڈا سانس نکلتا ہے، وہ خوشی کی لہر نکلتی ہے، یہی تو وہ دعا ہے میرے بھائیوں۔ دعا الفاظ کا نام تو نہیں ہے، دعا تو احساسات ہوتے ہیں۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جیتے جاگتے انسان ہونے کے باوجود اللہ آسمانوں پر اس سے راضی ہو جائیں، اور اللہ جبرائیل سے کہے اے جبرائیل میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، اس کے لیے والد کو راضی کرنا سب سے ضروری کام ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جس انسان کا والد زندہ ہے، کائنات کے امام نے فرمایا، اور وہ انسان اپنے والد کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، کائنات کے امام نے فرمایا وہ انسان سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہے، بدقسمت انسان ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمت انسان ہے ہی کوئی نہیں کہ جس انسان کا والد زندہ ہو اور وہ انسان اپنے والد کی خدمت کر کے اللہ کی رحمت کو جوش نہ دلوا دے۔ اور اگر والد فوت ہو گیا ہے تو پھر والد کے دوستوں سے، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ بھی والد کی خدمت کی طرح ہی ہے۔ اپنے چچا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے تایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا بعد میں مانگے اور اللہ ہماری دعا کو مانگنے سے پہلے ہماری تمام حاجتوں کو پوری کر دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے خواب ادھورے ہیں اللہ ان خوابوں کو مکمل کر دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ ایسا جوڑ دے کہ گرا بھی نظر نہ آئے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے والد کو راضی کیجئے، والد کے قدموں میں بیٹھیے، برابر مت بیٹھیے، والد کا ادب کیجئے اپنے دل کے ساتھ کہ اس نے آپ کو پالا پوسا اور آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا اور وہ بوڑھا ہو گیا, اس کے شانے جھک گئے آپ کو بڑا کرتے کرتے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں بڑا کرتے کرتے اس کے شانے جھک گئے, اب میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں جب بھی اس کے سامنے کھڑے ہو تم بھی اپنے شانے جھکایا کرو. اس کے تمہاری وجہ سے جھکے ہیں, اس کے بال تمہاری وجہ سے سفید ہوئے ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اس کے آگے اپنے پروں کو, اپنے بازوؤں کو جھکا کر کھڑے ہوگے اور پھر دعا کیا کرو گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. مجھے وہ گرنے نہیں دیتے تھے, مجھے وہ جھولے سے گرنے نہیں دیتے تھے, مجھے بازوؤں پہ اٹھاتے تھے. اے میرے رب آج میرے والدین کو مت گرنے دینا, اے میرے رب میرے والدین کو دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا جانا. یہ ہے وہ خوش نصیب انسان میرے بھائیوں جس انسان نے اپنے والد کی خدمت کی, والد کا اکرام کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رضا رب پھر رضا الوالد, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا دے, تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے والد کو دیکھ کر مسکرا دو, والد تمہیں دیکھ کر مسکرا دے, والد تم سے خوش ہو جائے, تم والد سے خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ عرش پر تم سے راضی ہو جائے گا. دوسرا میرے بھائیوں, اللہ اکبر, جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں, ہم بہت سارے اعمال سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ ہے لیکن وہ نیک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کھانا کھاتا ہے, دنیا کا عمل ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, حاجت پوری کر رہے ہیں, بھوک لگی ہے, کائنات کے امام نے فرمایا جب انسان کوئی لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہے اور لقمہ منہ کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے ذائقے کو محسوس کرنے کے بعد, اس بات کو ایسا محسوس کرنے کے بعد یہ دانے کہاں پہ اگے, کہاں پہ پیسے گئے, کیسے میرے منہ تک پہنچے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ بے ساختہ منہ سے کہتا ہے الحمدللہ, اے اللہ اگر تو توفیق نہ بخشتا یہ نوالا میرے منہ تک نہ پہنچتا. کائنات کے امام نے فرمایا جب بندہ اس طرح شکر ادا کرتا ہے اور وہ پھر پانی کا گھونٹ پیتا ہے, پھر اپنے منہ سے کہتا ہے الحمدللہ, تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. کتنا چھوٹا سا عمل ہے بھائی, ہم 2 روٹیاں 4 کھا جاتے ہیں اور ہمارے منہ سے الحمدللہ, اور بعد میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی وہ والا الحمدللہ ہم کہتے ہیں. اصل الحمدللہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ کھا رہے ہوں تب آپ کو اس لقمے کا لطف آ جائے, اس ذائقے کو محسوس کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اے اللہ میں تو اس لقمے کے قابل نہ تھا, اے اللہ تو نے اس لقمے کو یہ اعزاز مجھے بخشا کہ تیرا یہ رزق میرے منہ تک پہنچا, اور یا اللہ میرا جسم اس قابل ہوا کہ تیری نعمت کو کھا لے, اور اے اللہ تیری توفیق کے بغیر یہ ہضم بھی نہیں ہو سکتا. اور انسان اس وقت میں ساختہ کہے الحمدللہ, اے اللہ صرف تیری توفیق سے, تیرا شکر ہے کہ یہ لقمہ میرے منہ کے اندر پہنچا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا یہ شکر کرنے والا انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں. یعنی آپ کھا رہے ہیں اس دوران اللہ کا شکر کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا و یکرہ لکم ثلاثا, اللہ 3 چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور 3 چیزیں اگر انسان نہ کرے اللہ پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, ان اللہ یرضی لکم ثلاثا و یکرہ لکم ثلاثا, 3 کام کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا. کائنات کے امام نے فرمایا ان تعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, پہلا کام, ولا تشرکوا بہ شیئا, دوسرا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. غور کریں میرے بھائیو, پہلا کام کیا, اللہ کی عبادت کرنا, عبادت کے اندر شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور تیسرا کام کائنات کے امام نے فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ جانا. اور فرقوں کے اندر تقسیم ہے, میرا فلاں جماعت سے تعلق, فلاں فرقے سے تعلق, فلاں تنظیم سے تعلق, یہ تقسیمیں بہت چھوٹی تقسیمیں ہیں. میرا نام رب نے قرآن میں مسلمان رکھا ہے, میں مسلمان بن کر جینا چاہتا ہوں, اور میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. اپنے ماتھے پہ کسی فرقے کا ٹھپا لگا کے مت مرنا, بلکہ اس طرح مرنا کہ تم مسلمان ہو, تم قرآن و سنت کو محبوب رکھنے والے ہو. تو کائنات کے امام نے فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے, اپنے آپ کو فرقوں سے آزاد کرتا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے آگے جھکتا ہے, اور اللہ کے ساتھ مخلوق میں کسی کو بھی شراکت دار نہیں ٹھہراتا, کائنات کے امام نے فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں.
اور 3 کام جو انسان نہ کرے تو اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیلا وقالا. پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان فضول باتیں نہیں کرتا. یعنی آپ جب بھی اس کے پاس بیٹھیں گے، یعنی انسان سنتے سنتے تھکتا نہیں ہے. اس کو فضول بات، ادھر سے بات پکڑی ادھر شروع کر دی، ختم کر دی. موسم سے بات شروع کی، سیاست پہ ختم کر دی. سیاست سے شروع کی تو جناب صاحب فلاں جگہ کے اوپر نئی عمارت بن رہی ہے، اس پہ بات شروع کر دی. اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی. کائنات کے امام نے فرمایا فضول گپ شپ سے جو آدمی بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ اچھی بات کرتا ہے، یا خاموش رہتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا، ٹائم ضائع نہیں کرتا. تو وہ بندہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں. اور کائنات کے امام نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، وہ آدمی جو سوال بہت کم کرتا ہے. یعنی اس بندے کو سوال کی عادت ہی نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے کسی سے کوئی چیز. ہم نے تو یقین کر دیا ادھر سے ادھر جانا نا، بھائی بائک دینا مجھے، اور بھائی مجھے یہ چیز، گاڑی دینا یار میں نے ادھر تک جانا ہے. یعنی اس بندے کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے. کبھی پیسے مانگے گا، کبھی گاڑی مانگے گا، کبھی موٹر سائیکل مانگے گا، کبھی موبائل مانگے گا، کبھی پیسہ ادھار مانگے گا. یعنی وہ ایک منگتا قسم کا انسان ہے، ہر وقت مانگتا ہی مانگتا ہے. اور بھائی ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، پھر آپ چیز لو. ہاں اگر بغیر ہی بس میرا دل کر رہا ہے چیز مانگنے کو، تو کائنات کے امام نے فرمایا اگر اس حرکت سے بچ جاؤ گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. میں قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرماتے ہیں اگر آپ سواری پر سوار ہوتے اور آپ کے ہاتھ سے چھڑی گر جاتی نیچے، آپ اونٹ پر سوار ہوتے، آپ کسی ساتھی کو نہ کہتے کہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ آپ اونٹ کو بٹھاتے اور اس چھڑی کو خود پکڑا کرتے تھے. سوال نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی. تو میرے بھائیو جو آدمی سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے حقیقت میں وہی آدمی عزت پاتا ہے. اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم وہ تسمہ بھی اللہ سے سوال کرو، اے اللہ تو اس کا انتظام کر دے. تو ہر بات مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا، یار یہ دے دو، یار یہ دے دو، اس سے بچنا چاہیے. اگر انسان کے اندر یہ خوبی اور یہ وصف پیدا ہو جائے تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے. وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورتیں باقی رہیں گی، اللہ اس کی ضرورتیں بھی باقی نہیں رکھے گا. اور تیسرا کام میرے بھائیوں کائنات کے امام نے فرمایا اضاعۃ المال، وہ بندہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا، وہ بڑے طریقے سے مال استعمال کرتا ہے، کیونکہ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے اب اس کو گرا کر اسی کی جگہ پہ ایک دوسرا گھر بنا لیتے ہیں، اس کا نقشہ پسند نہیں تھا مجھے. بھئی آپ کو ضرورت ہے تو مال کو استعمال کریں. اپنے نفس کی تسکین کے لیے مال کو استعمال کرنے کی بجائے آپ کے علاقے کے اندر ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے. آپ کی تھوڑی سی عیاشی ہے اور ان لوگوں کا 6 مہینے کا راشن ہے. آپ کی تھوڑی سی عیاشی ہے اور کسی بیمار کی 3 مہینے کی دوائی ہے. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، یہ مال اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے اور اس کے ایک ایک پیسے کا اللہ سوال کریں گے. تو کائنات کے امام نے فرمایا جو اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا، مال کو پھینکتا نہیں ہے، ایویں اجاڑتا نہیں ہے. ساری زندگی کبھی 2000 کا کھانا اس بندے نے نہیں کھایا لیکن ولیمے پہ 30 لاکھ کا خرچہ کرے گا. کیوں؟ لوگوں کو دکھانا ہے. اور وہ اس کے اپنے بھی نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں سے مانگ کے ₹1,00,000 اس رشتہ دار سے لیا، 2 لاکھ اس رشتہ دار سے لیا اور جناب صاحب اگلے 6 سال بلکہ 7 سال کے لیے قرضے کی لعنت کے اندر ڈوب گیا. یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے. بھئی آپ کا تو تھا ہی، خیر آپ کا کیا ضائع ہوا؟ جس سے آپ نے لیا ضائع تو اس کا ہوا، کیونکہ آپ نے کون سا واپس کرنا ہے. کیونکہ ہمارا تو لینے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس بس دعا کرو جو اللہ توفیق دے دے. ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ اللہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. بس یہ اللہ توفیق مانگا کیوں تھا بھئی جب تمہیں پتا تھا تمہارے ریسورسز نہیں ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، کسی سے قرض لینا آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے، یہ بھی ظلم کے درجے میں آتا ہے. آپ کیوں اتنا قرض لے رہے ہیں جو آپ ادا نہیں کر سکتے؟ ہاں اتنا لیں جتنا کہ آپ کا سرکل ہے، جتنی کہ آپ کی استطاعت ہے اتنا لے لیں، وہ بھی انتہائی مجبوری کی حالت میں. کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کے لیے بھئی بس یہ پلستر رہ گیا اس کے لیے قرض دے دیں. اور بس جی گھر تو بنتے ہی ایسے ہیں، آپ ہمارے تو گھر بنتے ہی ایسے ہیں. ہاں آپ کے مانگ کر بنتے ہیں، آپ مانگتے رہتے ہیں تو آپ مانگ کے ہی بنیں گے. یہ آپ نے اکثر بات سنی، او بھئی گھر تو ایسے ہی دائیں بائیں سے پکڑ کر مانگ کر بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے بھائیو. گھر اللہ کے فضل سے بنتے ہیں اور اگر آپ اللہ سے مانگے اللہ آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا. خدا رہے سعادت کو بدلے، جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر زندگی گزارنا سیکھیں اور یہ خوشگوار زندگی گزارنے کا بنیادی اصول ہے.
جو سرکل آپ کا اللہ نے دیا ہوا ہے اس سے باہر کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، جس معیار زندگی پر آپ رہ رہے ہیں، جن رشتہ داروں پر آپ نے 20 لاکھ لگانا ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ آپ کا معیار زندگی کیا ہے؟ کرائے کی گاڑی 1 لاکھ روپے پہ لینے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ کے رشتہ داروں کو نہیں پتا کہ یہ آپ کی نہیں ہے؟ کیا سسرال والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو خدا را میرے بھائیوں، اپنی حیثیت کے اندر رہے، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کو ضائع مت کریں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال بھی، اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور ساتھ یہ اپنے اندر خوف رکھیں کہ کل قیامت کے دن میں نے اس مال کا حساب دینا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گوشت آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گوشت تقسیم کر دیتی ہیں، صرف ایک دو بوٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب کھانا کھاتے ہیں تو امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا وہ جو گوشت آیا تھا میں نے سارا تقسیم کر دیا، یہ والا جو بچا تھا میں نے آپ کے لیے پکا دیا۔ میں قربان جاؤں، کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ جو تو نے تقسیم کیا تھا حقیقت میں وہ بچا ہے، یہ تو استعمال ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو مال آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیجئے، اللہ کی قسم یہی بچے گا، باقی تو آپ استعمال کر رہے ہیں یا وارثوں کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ وارث جن کو آپ نے اللہ کی پہچان نہیں کروائی، وہ وارث آپ کے لیے صدقہ جاریہ خاک کریں گے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے ورثہ اس کی طرف سے 2 کروڑ کا صدقہ کر دیں۔ میں نے کوئی نہیں دیکھا، ہوتی ہے توفیق کرتے، کوئی نہیں، اپنی زندگی میں کر کے جائیں، یہ پچھلوں پہ مت رہے میرے بھائیو، اپنی زندگی میں کچھ سامان جمع کیجئے۔ بڑا لمبا سفر ہے بھائیو، اور وہ سفر ختم نہیں ہونا۔ اس سفر کے اندر سب سے خوفناک بات یہی ہے کہ وہ سفر ختم نہیں ہونا۔ یہ کوئی عام بات میں نہیں کر رہا، اس زندگی کا سفر جتنا بھی کٹھن ہو، کوئی انسان بیماری کے اندر مبتلا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا یہ سفر ختم ہو جانا ہے کہ نہیں ہو جانا؟ ختم ہو جانا ہے۔ 50-60 سال کا سفر ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ والا سفر نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اگر وہاں پر ناکام ہو گئے، اللہ کی قسم زمین کے سینے پر سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہم بن جائیں گے۔ غور کیجئے اس بات پر اور آگے کے لیے سامان بیچیے، اور اس زمین کے سینے پر ایسے اعمال کیجئے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں قربان جاؤں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا کلمہ بولا ہے، بس اس نے بات کر دی اللہ کے بارے میں کوئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ کلمہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کبھی کبھی انسان ایک ایسا کلمہ منہ سے بول دیتا ہے معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ 70 سال کی مسافت میں جہنم کے اندر گرا دیا جاتا ہے۔ تو جو آپ اپنی زبان سے بولیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تو ہمیشہ مثبت بات بولیں، اپنی زبان کو عادی بنائیں، اللہ دیکھ لے گا، اللہ خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیمار ہوگا بچہ، فون آئے، اللہ خیر کرے گا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ یقین مانے اللہ کی قسم، جن لوگوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا، اللہ کی قسم اللہ اس کو زوال نہیں دیتا، اللہ اس کو محتاج نہیں کرتا، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ اگر انسان کا بھائی کوئی افسر ہو اور انسان کے اوپر کوئی FIR ہو جائے، پولیس افسر ہے، تو بندہ کہتا ہے میرا بھائی دیکھ لے گا، یہ اس کی کیفیت ہے چھوٹی سی، پتہ نہیں وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا بھائی جو کر سکتا ہے وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے خیال سمجھ نہیں لگ رہی بات کی۔ اگر انسان کا بھائی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، سیکورٹی ادارے کے اندر ہے، بھائی کو کوئی مسئلہ ہو گیا بندے کو، تو بھائی جو کر سکتا ہے وہ کرے گا کہ نہیں؟ جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کرے گا، لیکن جتنی اس کی طاقت، پاور اور سرکل ہے وہ کرے گا کہ نہیں؟ وہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ پریشانی میں، مصیبت میں، اضطراب میں، گھٹن میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں اللہ دیکھ لے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں گرنے دے گا، وہ بہتر کر دے گا، وہ سنبھال لے گا، تو میرے بھائیوں اللہ سے بعید کوئی ہے؟ جس کا ارادہ اللہ کر لے، اللہ کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کی مشیت ہو کہ میں نے اس کو شفا دینی ہے، اس کو خیر دینی ہے، اس کو عزت دینی ہے، تو اللہ کی مشیت کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے اللہ دیکھ لے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے اوپر کیسے آزمائش آ سکتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری جیب کے حالات کو۔ تو جب انسان اس کیفیت کے ساتھ بات کرتا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاج ہے،
تو اپنی زبان کو میرے بھائیوں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، آخری گزارش ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے بدترین سزا، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، اللہ کی طرف سے بدترین سزا کسی آدمی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی یاد بھلا دے۔ اللہ کو یاد کرنا وہ بندہ بھول جائے۔ اللہ کی طرف سے زمین کے سینے پر بدترین سزا یہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندے میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، حقیقت میں یہی شیطان کے بندے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے ساتھی ہیں جو مجھے یاد ہی نہیں کرتے، جو میری طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، مجھے پکارتے ہی نہیں ہیں، مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، میرے قریب ہی نہیں ہوتے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، میرے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں، میرے آگے گریہ ازاری نہیں کرتے، میرے آگے یہ آہو بکا نہیں کرتے کہ اے اللہ تو مجھے گرنے مت دینا۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہی وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو بلا دیا، اور جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا، یہ نابینا اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد سوال کرے گا وہ دنیا میں آنکھیں تھیں، آج میری آنکھیں کدھر چلی گئیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے تو نے رب کو بلا دیا تھا، آج رب نے تجھے بلا دیا۔ تو یاد رکھے میرے بھائیو اللہ کو، شیطان کے سب سے بڑے جال سے بچیے۔ کوئی بھی معاملہ آ جائے زندگی کے اندر، اپنی زبان سے یہی بات کریں۔ بیماری لگ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں لا علاج بیماری ہے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم اللہ دیکھ لے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ علاج کرے گا، اللہ شفا دے گا، وہ مجھے پکڑے گا، وہ میری بیماری کو راحت میں بدلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے شفا نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں قرضہ ایسا ہے کہ اتر نہیں سکتا، اللہ اتارے گا، میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذلیل کر لیں گے، نہیں نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، مجھے کوئی ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایمان ہے میرا۔ تو یہ بات اپنے دل کے اندر مضبوط کرے میرے بھائیوں، اور اللہ کو پہچانے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کو پہچان نہ سکا وہ زندگی ضائع کر رہا ہے، وہ زمین کے سینے پہ بوجھ ہے، وہ 30 40 60 کلو کا بوجھ ہے زمین کے سینے پر، جو زندہ رہتے ہوئے کائنات کے بادشاہ کو پہچان نہ سکا، اس کے قریب نہ ہو سکا، اس سے محبت نہ کر سکا، اس سے باتیں نہ کر سکا، اس کے نور کو اپنے سینے میں محسوس نہ کر سکا۔ وہ تو جیتا جاگتا انسان نہیں، بلکہ وہ تو میت ہے جو چل رہی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، کائنات کے امام نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہی زندہ انسان ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ تو مردے کی طرح ہے۔ تو اپنی زبانوں کو تر رکھیں میرے بھائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور بڑے پیار کے ساتھ یاد کریں، بڑی محبت کے ساتھ یاد کریں۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ لینا، تو سنبھال لینا، تو نگرانی کر لینا، تو گرنے نہ دینا، تو میرے اوپر جو حالات ہیں اللہ تیرے سے بہتر کون جانتا ہے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اے اللہ تیرے آگے جھکتا ہوں، تو ہی میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ تو میرے بھائیو یہ تعلق اللہ کی یاد کا جب آپ ساتھ رکھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پھر بھی انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس سے سعادت میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد تو کر، میں عرش پر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان میں تجھے یاد کروں گا۔ اوئے ہوئے، اللہ کی قسم ذرا اس بات کو محسوس کیجئے۔ ایک ہے میں پہچانتا ہوں کسی کو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں کسی کو پہچانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی میں اس کو جانتا ہوں، میں وزیر اعظم کو جانتا ہوں، اس بات میں وزن زیادہ ہے، یا وزیر اعظم یہ بات کرے کہ میں فلاں کو جانتا ہوں، اس میں وزن زیادہ ہے؟ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس بات میں وزن زیادہ ہے، یا اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے، اس میں وزن زیادہ ہے؟ اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کائنات کا بادشاہ آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کو بنانے والا ہم فقیروں کو حقیروں کو اپنی ملاقات کے لیے بلائے، اور اس سے بڑا متکبر انسان کون ہے جو پھر اللہ کی پکار پر 5 وقت مسجد کے اندر نہ آئے؟ تو جب وہ بلاتا ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے تو پھر اس عزت کو محسوس کیجئے، اس اکرام کو محسوس کیجئے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹے یہ عزت ہم نے صرف تجھے دی ہے کہ ہم تجھے بلاتے ہیں، باقی مخلوقات کو یہ اجازت نہیں ہے، وہ جہاں پر ہے وہیں پر ہے، جو سجدہ کر رہی ہے وہ قیامت تک